الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2-3 جمعوں سے ایک عنوان مسلسل چل رہا ہے کہ نکاح کے بعد شوہر کے ذمے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو اس سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ جب اللہ کا بندہ مجمع کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ میں نے نکاح قبول کیا، تو اس کے ذمے 2 طرح کے حقوق لازم آتے ہیں. ایک مالی حقوق ہیں، دوسرا غیر مالی حقوق. مالی حقوق مال کے ساتھ جس حق کا تعلق ہے وہ 3 طرح سے ہے. نمبر 1، نکاح کرتے ہی مرد کے ذمے اپنی بیوی کے لیے مہر دینا لازم آتا. اس کے متعلق پوری تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. دوسرا، نان و نفقہ، کہ مرد شوہر بننے کے بعد بیوی اور اولاد ہونے کے بعد اولاد
بیوی اور اولاد کا خرچہ، یہ عنوانات ایسے ہیں جن کی شادیاں خاص طور پر ہونے والی ہے، ان کو دھیان اور توجہ سے سننا ہے، ان کے سامنے پیش کرنا ہے، اور جن کی شادیاں ہو گئیں اور خدا نہ خواستہ کسی مجبوری کی بنیاد پر میاں بیوی جدا ہوتے ہیں، تو ایسے باپ کے ذمے کیا چیز لازم آتی ہے اس کو بھی سننا ہے۔ بیچ میں یہ بات یاد آ گئی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ ابھی گزشتہ جمعہ اس سے متعلق پوری تفصیلات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ مرد شوہر بننے کے بعد بیوی کا پورا خرچہ اس مرد کے شوہر کے ذمے ہے۔ ایک ہے عرف اور ماحول، شادی ہوتی ہے، 1-2 مہینے میں حمل ٹھہرتا ہے، اس کے بعد ولادت کا وقت جب قریب آتا ہے تو عام طور پر سب جگہ ایسے ہی، ہمارے علاقے کی ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی ولادت اور ڈیلیوری عام طور پر چونکہ اس عورت کے لیے زندگی میں پہلی مرتبے کا وہ موقع رہتا ہے، تو اس کو حجاب اور شرم ایک طرح سے غالب رہتی ہے، تو سسرال کے اندر اس چیز کا اس کو اتنا زیادہ فریڈم نہیں ہوتا، ایک حجاب رہتا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ اپنے میکے چلے جاتی ہیں۔ یہیں سے وہ ستواسا کا ایک رسم بھی جاری کہ 7 مہینے میں اس کے گود میں پان، سپاری، نارل، کیا کیا فلاں چیزیں جو ہے رکھ کر، اس کو جو ہے پھول کا ہار ڈال کر، پھر ایک شاندار دعوت کر کے اس کو لڑکی والے ماں باپ رشتہ دار لے کر اپنے گھر چلے جاتے۔ 1000 نمازی، حاجی، سب، لیکن یہ موقع جب آتا ہے، معاف کیجئے گا، حمام میں سب ننگے، اللہ ماشاء اللہ طرفین سے دیندار ہوں، لڑکے والے بھی دیندار ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوں، لڑکی والے بھی دیندار ہوں، تو ایسے خرافات، رسم و رواج، لغویات، واہیات کے چکر میں نہیں پڑتے۔ لیکن اگر ایک طرف سے دینداری ہے، دوسری طرف سے کوئی دینداری کا نام نشان نہیں ہے، تو پھر مسائل اب ان کو جو ہے آؤ بھگت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیٹی ہے، جی پلاں ہیں، یہ سب مسائل ہیں، بات کرتے جائیں گے تو اسی پر پورا وقت ہو جائے اور ہماری بات ادھوری کی ادھوری رہ جائے گی، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ لوگ کہاں سنتے ہیں، شکوے شکایت تو اتنے سے بھی زیادہ لمبا کریں گے کہ علماء نہیں بولتے ہیں، مسائل نہیں کب بتائیں گے، کب آئیں گے، کب سنیں گے؟ آپ خود اپنا ایک وقت شیڈول بنا کر علماء کی خدمت میں پیش کر دیجئے، علماء ہر وقت آپ کے لیے تیار ہیں۔ علماء کا کام ہی ہے دین کی باتیں، مسائل اور اس کی اہمیت کو بتانا۔ ایک رہ گیا جمعے کا دن، اس میں بھی ہماری امت کا حال دیکھ لیجئے، اور پھر ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ بھئی علماء کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کب آئیں گے؟ آپ نہیں آ رہے، چلو ہم کو ہی بلا لو، علماء ہی کو بلا لو، دعوت دے دیجئے، فلاں جگہ ہم جڑ جائیں گے، آپ آ جاؤ۔ دین کے نام پر زیرو، دوسرے عنوانات سے ساری پبلک وقت سے پہلے حاضر ہوگی، یہ عام حالت ہے۔ بہرحال اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلی ڈیلیوری کے لیے لڑکی اپنے ماں کے گھر چلے جاتی ہے، کسی کو برا لگے تو معاف کر دیجئے، یہ سب ایسے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن ایک عام طور پر ایک نظر ہم دوڑاتے ہیں،
اور کچھ تجربے کی روشنی میں سن کر دیکھ کر اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے. عام طور پر نوشا اور اس کی فیملی بالکل کیپ کوائٹ ہو جاتے ہیں. اب سارے اخراجات جی نارمل ڈیلیوری ہو تو آج کل اس کے لیے بھی ہزاروں کے پیسے ہیں جی 25, 30, 40 تک نارمل کے لیے نارمل رینج ہے. اور جتنا جتنا بڑا ہاسپٹل ہوگا اس کے حساب سے نارمل کا اتنا خرچ ہوگا. اور سیزرین ہو اللہ مان الحفیظ کوالٹی جی اس کے ہسپتالوں کے حساب سے اتنی مقدار. ہمارے ایک استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی یہ نیچرل اور فطری چیز ہے, لوگ اس میں جلدی بازی کر کے خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں. اس کو تو آنا ہے. اللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں کرٹیکل ہو جائے گا, کہیں کہیں رسک ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے, پہلے زمانے سے بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب ڈیلیوری نارمل ہو جائیں, کچھ ڈیلیوریاں آگے پیچھے ہوتی ہیں. لیکن اس وقت اس عنوان پر ہم کہیں گے تو اللہ معاف کیجئے سارے ڈاکٹر ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور ہمارے گھروں کی ڈیلیوری نہیں دیکھ پائیں گے. کہیں گے آپ نیچرل اور فطری طور پر کر لیں. حالات ایسے ہیں. کسی پر ہم کہیں بڑا مشکل مسئلہ ہے. ایسا ہو گیا ہے زمانہ, نہ انگلنے کو ہے نہ نگلنے کو ہے. تھوکنے کے لیے بھی نہیں ہے اور اندر کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں آپ کو 5 بچے ہو گئے اور کیا ہے, ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے فلاں فلاں دیکھا, وہ ایسا ہو گیا, وہ ویسا ہو گیا. تعجب کی بات. پہلے زمانے میں جی یہ ڈاکٹر یہ ہسپتال اور کہیں کہیں جتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں اگر ان کا آپ برتھ سرٹیفکیٹ دیکھیں گے, ان کا ہسٹری دیکھیں گے, سب ہوم ڈیلیوری ہی ہے. ہسپتالوں کو کوئی جاتا ہی نہیں. اور پہلے دور میں ہمارے شہر کی بھی بات ہم کر لیں, آج سے 25-30 سال پہلے کے جتنے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں, ہم بہت ریئر گاہے ماہ کوئی ہسپتال چلے جائے, ورنہ اکثریت جو ہے وہ انہوں گھروں ہی میں ڈیلیوری. تو کیا ایسا نہیں ہو رہا تھا؟ بس اب کیا ہے غور کیجئے, میرا عنوان بدل جائے گا. ٹیکنالوجی کے نام پر خدا کی بنائی ہوئی قدرت اور نظام میں خلل ہم نے پیدا کیا ہے. ٹیکنالوجی سے کوئی فائدہ کارگر نہیں ہوا ہے, کوئی فائدہ سامنے زیادہ نہیں آیا ہے. ٹیکنالوجی سے خدا کے نظام میں خلل ہوا ہے, سوائے فائدہ بہت کم نظر آتا ہوگا. بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم سب پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے ہیں کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہیں, سارے ہسپتال ایسے ہیں. لیکن سب جانتے ہیں, کسی سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو ہی معلوم ہے, کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جی اب بزنس کے لیے 2 ہی راستے ہیں, یا تو ایجوکیشن سسٹم کو اپنا لو, یا اللہ معاف فرمائے ہماری یہ بات غلط ہو جائے کہ تشخیص و تیمارداری اور دواخانہ اور اسی کو لے لو. جی اس میں کوئی 2 رائے نہیں. آج دوسری بزنس سے پیچھے ہیں, ان بزنسوں میں آدمی ٹاپر بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ سب کو انسانیت کا جذبہ, ہمدردی کا جذبہ عطا فرمائے. تو پہلی ڈیلیوری عام طور پر لڑکی اپنے ماں کے یہاں ہوتی ہے. تو اب نوشا صاحب سمجھتے ہیں ہمارا ماحول کیا ہے, پہلی ڈیلیوری میکے میں, ایک تنکا نہیں دے گا. جی یہ عام حالات ہیں. اللہ ماشاء اللہ جسے دین کا علم ہے, سمجھداری ہے, وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا, ماحول اور اس کو نہیں دیکھتا, بلکہ شریعت کیا کہتی ہے, اسلام کیا کہتا ہے, ہمارے اسلامی تعلیمات کیا ہم کو سبق دیتے, اس کی طرف توجہ کرتا ہے. بیوی بن گئی تو بیوی کا سارا خرچ شوہر کے ذمے ہے. بیوی کا سارا خرچ شوہر کے ذمے ہے. بیمار ہو جائے تو علاج کرائیں. جی ہر اعتبار سے بیوی کا خرچ شوہر ہے. اور ولادت کے مسائل میں اگر کچھ خرچ ہیں
شوہر کو خوشی خوشی کرنا چاہیے، سسرال والوں کو پیش قدمی کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے ماحول، عرف کیا ہے، ماحول کیا ہے، پہلی ڈیلیوری انہوں دیکھ لینا، سیکنڈ تھرڈ وہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اور اب ایسا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ کبھی نہیں، دوسرا کبھی نہیں، فیملی پلاننگ، شادی ابھی ہوئی ہے، ذرا فری رہیں گے، 2-3 سال کے بعد اولاد ہوں، یہ بھی وہی چاہ رہا ہے، وہ بھی وہی چاہ رہا ہے۔ اس لیے رشتہ داریوں میں جی اس فطری چیز سے بغاوت کے نتیجے میں آدمی کہاں سے کہاں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان دراڑیں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال بیوی کا خرچ جب تک صرف بیوی ہے تو شوہر کے ذمے، اور بیوی جب بچے والی ہو جائے یعنی آدمی مرد شوہر کے ساتھ ساتھ باپ بن جائے تو باپ کا خرچ بھی، بچوں کا خرچ بھی باپ کے ذمے ہے۔ جب تک میاں بیوی مل کر بچوں کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سارے نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ نہ کرے میاں بیوی میں انبن ہو جائیں، کچھ آپسی اختلاف کی وجہ سے مصالحت کی کوشش لاکھ کرنے کے باوجود نہ ہونے کی صورت میں، مصالحت نہ ہونے کی صورت میں، غلط فہمیاں دور نہ ہونے کی صورت میں، اب میاں بیوی اور ان کے بڑے یہ ڈیسیشن لیتے ہیں، یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اب ان دونوں کا آپس میں الگ ہونا ہی بہتر ہے۔ تو میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، اب رہ گئے بچے۔ اب بچے جو ہے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بہرحال اب باپ کے ذمے شریعت یہ کہتی ہے قیامت کی صبح تک وہ اولاد باپ ہی کے ہیں۔ کل جو اس بچے کا نام لے کر جو پکارا جائے گا، اس کا نام اس کے باپ کا نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ اب باپ کے ذمے شریعت یہ کہتی ہے کہ بالغ ہونے تک، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، بالغ ہونے تک باپ کے ذمے بچوں کا خرچ دینا واجب اور ضروری ہے۔ آپ کسی مفتی سے بھی پوچھ لیجئے، کسی کتاب سے دیکھ لیجئے، کسی دارالفتہ سے فتویٰ منگوا لیجئے۔ ایک ہے پالنے کا حق، حق پرورش، حق حضانت، پالنے کا لڑکا ہے تو 7 سال تک ماں پالے گی، اور بچی ہے لڑکی ہے تو بالغ ہونے تک ماں پالے گی، تب تک باپ کو اپنی اولاد کو لینے کا حق نہیں ہوگا۔ لیکن جب میاں بیوی جدا ہوتے ہیں تو وہاں تک معاملہ سالڈ حل ہو جاتا ہے، اور جب نوشا کو مخاطب کر کے، باپ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تمہارے ذمے بیوی کا رشتہ تو کٹ گیا، اس کا تو نان و نفقہ ہے نہیں، لیکن بچے چھوٹے ہیں، شریعت کے حساب سے ماں کے پاس پلیں گے، تمہیں ماہانہ خرچ دینا ہوگا، کھڑا ہو جاتا ہے، میرے بچے میرے پاس دے دو۔ سوال یہ ہے کہ اگر تمہارے بچے تمہارے پاس دے دیں گے تو تب تم خرچہ نہیں دو گے، تب تم کھلاؤ گے نہیں، پلاؤ گے نہیں، تب تم پہناؤ گے نہیں۔ خرچ کی بات جب آتی ہے تو بچوں کا مطالبہ ہو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بچے مجھے دیں تو میں خرچ دوں، بچے مجھے دکھائیں تو میں خرچ دوں، بچوں کو میرے حوالے کیے تو میں خرچ دوں۔ تو ہماری یہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان اللہ نہ کرے 100 1000 لاکھ کروڑ مرتبہ انبن ہو کر جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا خرچ خوشی خوشی دے۔ جیسے بچے اپنے پاس رہتے وقت ہم اس کے کھانے کی فکر کرتے ہیں، کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، اسکول میں اچھے اسکول میں داخلہ دلاتے ہیں، سارے فیس کا ہم ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے کسی میاں بیوی کے درمیان انبن کی وجہ سے جدا ہو رہے ہوں تو باپ کو اس وقت بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے اخراجات کو بخوشی قبول کریں۔ یہیں آ کر مسئلہ اتنا گرم ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور مسائل بننے سدھرنے کے بجائے زیادہ بگڑ کر بہت خراب ہو جاتے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شوہر بننے کے بعد بیوی کا خرچہ ہے،
اور باپ بننے کے بعد بچوں کا خرچہ باپ کے ذمے لازم ہوتا ہے، باپ کو خوشی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ خرچے کے متعلق جو ضروری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تیسرا جو مالی حق ہے وہ ہے رہائش۔ رہائش کا مطلب ہے کہ بیوی کو، بچوں کو رہنے کے لیے مناسب بہتر مکان کا انتظام کرنا۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے ٹھکانہ، ان کے لیے ہاؤس، گھر، مناسب اور بہتر گھر کا انتظام کرانا شوہر اور باپ کے ذمے، یعنی بیوی کے حساب سے شوہر اور بچوں کے حساب سے باپ، ایک ہی آدمی شوہر بھی ہے باپ بھی ہے، اس کے ذمے ضروری ہے کہ وہ بہتر سے بہتر اور مناسب، ہاں البتہ اپنی طاقت کے حساب سے، ایسا نہیں کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے، سر جھکانے پر مجبور ہو جائے، اس طور پر نہیں، اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی بچوں کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کرنا، اس کو کہتے ہیں رہائش۔ یہ تو اکثر ہوتا ہے لیکن وقت نہیں ہے، ورنہ ہم اس سے پہلے بھی اس کے متعلق ہم نے کہا ہے، اس مہنگائی کے دور میں جہاں ایک طرف رسوئی گیس، جی بہت ساری چیزوں کی، پیٹرول ہے، فلاں آسمان چھوتی قیمتیں ہیں، تو اسی طریقے سے یہ جو کرائے کے جو مکانات ہیں وہ آسمان سے بھی اوپر لگ رہے ہیں۔ تھوڑا ہم غور کریں، جی اللہ نے مال دیا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کا خون چوسنے والے بن جائیں۔ آج میں ایک بات کہہ کر اس عنوان کو میں یہیں پر روکتا ہوں چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے۔ صحیح بات، میری بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے، مسلمانوں نے اتنا مہنگا کرایہ بنا دیا کہ آج کچھ غریب مسلمان مجبور ہیں غیروں کے گھروں کے اندر کم کرائے پر رہنے کے لیے۔ غیر کے محلے آباد ہو رہے ہیں مسلمانوں سے، اور اتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مکان ہے، سامنے کے پوشن میں غیر گھر والا رہتا ہے اور پیچھے کرائے پر مسلمان رہتے ہیں، اور جوان جوان بچیاں ہیں، ماں باپ نوکری کے لیے مجبور ہو کر باہر جاتے ہیں، گھروں میں بچیاں ہیں، کس کی عصمت اور ان کے آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ مسلمانوں کے محلے، جی بڑے بڑے مکانات ویران اور سنسان پڑے ہوئے ہیں، اس کو آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ آج ایک صاحب کہنے لگے کہ 10,000 روپے کرایہ ہے تو کیا ہم نے گھر اتنا شاندار بنایا؟ اللہ کے بندے، آپ کو کس نے بتایا، کس نے حکم دیا کہ آپ اتنا شاندار مکان بنائیں؟ آپ مکان اتنا شاندار بنائیں تو کرایہ آپ ضرور اتنا ہی لیں گے، لیکن جس کی وجہ سے مسلمان نہیں آ رہے ہیں، اور مسلمان جو دیکھیے یہ الگ الگ کیٹیگری کے مسلمان ہیں، کوئی مالدار ہیں، کوئی کم، یہ جو غریب مڈل طبقہ ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے اگر میری بات بری لگتی ہو، اس میں میں کچھ بروکروں کی بھی کارستنی ہے، ان کی کرامت کہیے یا ان کی کرتوت کہیے کہ چونکہ ایک کرایہ دو طرف سے ان کو اس میں آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو 5,000 والے مکان کو بھی 8,000 کے عنوان پر لاتے ہیں، 6,000 والے مکان کو 12,000 کے عنوان پر لاتے ہیں۔ ایک دفعہ کی ان کی مزدوری کے خاطر پورا سال، کئی زندگی کے سال اس میں رہنے والے، رنٹ میں رہنے والے کو مصیبت اور پریشانی جھیلنی پڑتی۔ میری بات یقیناً ان بروکروں کے لیے تکلیف دہ ہوگی، لیکن میں کسی ایک کو متعین کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت حال ہے۔ اللہ کے لیے یہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بنے، ہم ہمدرد بنے، خیر خواہ بنے، ایسا نہ ہو کہ خون چوسنے والے بنے۔ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان ہو، اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، اسلام میں اس کی کبھی اجازت نہیں ہے۔
آج ماحول کتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں. جی اللہ معاف فرمائے، جن کی ملازمتیں ہیں وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہیں، نوکریوں سے باہر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات ایسے بنتے چلے گئے ہیں. آج آدمی کی نوکری کب پائیدار رہے، کب ختم ہو جائے، کوئی گارنٹی اور بھروسہ نہیں ہے. ایسے حالات میں جی کرایوں کے سلسلے میں سب مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. آخر ہم اتنا جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس سے بہتر اچھا ہے کہ ہم مناسب کرایہ ان کے لیے طے کریں تاکہ مسلمانوں کی آبادی محل آباد رہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو رہائش شوہر کے ذمے، باپ کے ذمے کہ اپنے بچوں اور بیوی کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کریں. یہ 3 مالی حقوق ان کا بیان پورا ہوا، اور 3 حق ہیں جو غیر مالی ہیں. آئندہ جمعہ اس کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. 2 اعلان اس وقت ہیں. ایک اعلان یہ ہے، میں خاص طور پر میری یہ بات میرے نوجوان بالخصوص اسکول کالج میں پڑھنے والے اور اس کے علاوہ عام جو جوانی کے مرحلے میں ہیں ان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس وقت خاص طور پر ہمارے شہر کے اندر ہائی وے میں پل کا، برج کا کام چل رہا ہے، اور وہاں جو ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے روڈ ڈائیورشن کر کے رکھے ہیں. اب ہمارے نوجوان اسکول کالج میں پڑھنے والوں سے میں پیار کے انداز سے اور سب سے گاڑی چلانا ہے تو بس ضرورت کی حد تک ہم اس کا استعمال کریں. آج تھوڑی سی 1 منٹ کی غفلت سے اس کی جان بھی چلے جاتی ہے، اور صرف اس کی جان نہیں جا رہی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے پورے گھر والوں کے اندر جو غم کا ماحول ہے اسے اتنی آسانی سے ہم مٹا نہیں سکتے. کوئی ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہو چلا جائے تو کیا اتنے سخت دل ماں باپ ہو جائیں گے؟ وہ دل سے روئیں گے اور برداشت نہ کر کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑیں گے. اس لیے دیکھیے گاڑی ضرورت کے لیے ہے. آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. اب عام طور پر ہمارے اندر ایک سب سے بڑی کمی میرے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہے، پنکچوالٹی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم آخری مومنٹ میں نکلتے ہیں اور جلدی پہنچنے کے لیے گاڑی تیز بھگاتے ہیں، اور کب کیا حال ہوگا کسی کو پتا نہیں. خدا نخواستہ کوئی بیچ میں آ گیا یا ہماری گاڑی ان کنٹرول ہو گئی تو حادثہ ہو جاتا ہے. اس لیے گاڑی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تیزی سے جائیں، گاڑی کا یہ مطلب ہے کہ ہم اطمینان سے اپنے وقت پر پہنچ جائیں. 5 منٹ پہلے نکلیں. اگر ہم کو 10 بجے کہیں جانا ہے اور ہم 10 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں تو 15 منٹ پہلے نکلیں، اطمینان سے گاڑی چلائیں. کئی مرتبہ ہمارے شہر کے معصوم نوجوان، ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو واقعتاً افسوس ہوتا ہے. اتنے پیارے معصوم چہرے، لیکن ہم تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے تو جا کر کہیں ٹکرا جاتے ہیں، کوئی ہم کو ٹکرا دیتا ہے. آدمی آج احتیاط کر کے جا رہا ہوتا ہے لیکن سامنے والا بد احتیاطی سے آ کر ہم کو ٹکر لگا دیتا ہے. یہ حالات ہیں. تو میں بڑوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے فی الحال ان کو گاڑیاں مت دیں، اپنی گاڑی بھی نہ دیں، ان کو گاڑی خرید کر بھی نہ دیں. اور میں ان نوجوانوں سے، اسکول کالج پڑھنے والے نوجوانوں سے میں یہ پیار سے میں نصیحت کروں گا، آپ گاڑیوں کو چھوڑ دیجئے، پڑھائی میں توجہ دیجئے. اب اسکولوں میں، کالجوں میں ایگزامات کا مرحلہ ہے، سالانہ ایگزام ہے، اس لیے پوری توجہ پڑھائی میں ہوں. سیل فون کو اٹھا کر رکھ دیں اور اپنے دوسرے سارے مشاغل کو بند کر دیں. بس پڑھائی پر اس طریقے سے توجہ دیں کہ آپ ٹاپر میں سے آ جائیں، آپ کا نمبر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. آپ کے ماں باپ خوش ہوں گے، اسکول والے خوش ہوں گے، آپ کا فیوچر بنے گا. آپ کا فیوچر اچھا ہوگا کہ آپ ہائیسٹ نمبر لائیں گے تو آپ کو میڈیکل سیٹ ملے گا، آپ کو فلاں جو آپ پڑھائی میں چاہتے ہیں اس میں آپ کو آسانی سے داخلہ ملے گا. تو اس لیے پڑھائی کی طرف پوری توجہ کریں، اسی میں ہم سب کے لیے عافیت ہے. میں بڑوں سے بھی درخواست کروں گا اور جو نوجوان ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ گاڑیاں
استعمال نہ کریں، اور اگر واقعتاً ضرورت ہے، کبھی ہوتی ہے ضرورت، کہیں جانا ہوتا ہے، تو پیار سے میں یہ کہوں گا آہستہ چلائیں، تیز نہ بھگائیں۔ اگر ہم کو کوئی اوورٹیک کر کے جا رہا ہے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، آدمی اطمینان سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اگل بغل میں کوئی ذرا تیزی سے نکل جائے تو پھر اس سے آگے جانے کے لیے ہماری گاڑی میں حرکت تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ بار ہمارے شہر کے اب تک کتنے نوجوان پیارے ہو گئے، رمضان میں، غیر رمضان میں، جی اس لیے اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اعلان ہمارا ہے۔ دوسرا اعلان، جیسے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے پورے صوبے کا، جی تمل ناڈو کا اجتماع جو ہے میل وشارم کے اندر آنے والے 24، 25، 26 3 دنوں کا اجتماع رکھا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دعا کریں کہ اس وقت جو انتشار ہے دعوت و تبلیغ میں، اللہ کرے کہ اس اجتماع کی برکت سے وہ انتشار ختم ہو جائیں، سب مل جل کر ایک ہو کر، جیسے اس سے پہلے یہ کام ہو رہا تھا، اللہ پاک دوبارہ اس کی برکت سے اسی طریقے سے ایک ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں شہر سے جو ہے، جو ایل آر کے میڈیکل ہم کہیں، تھیٹر کا نام لینے کے بجائے مظہرالعلوم ہائر سیکنڈری اسکول کے اپوزٹ میں جو ہے بسوں کا انتظام سویرے سے 10 بجے سے ہی جو ہے بسوں کا بھی انتظام ہے، آئندہ جمعہ سے، تو شام تک وہ سلسلہ رہے گا۔ خود بھی شرکت کریں اور احباب کو بھی لے کر جانے کی ترغیب دیں۔ بس اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اختلاف ہے اس اختلاف کو، انتشار کو ختم فرمائیں، اتحاد، اتفاق، ملنساری نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔